میں تمہارے ساتھ ہوں مورس، دفتن کرسٹل بولی۔ مجھے بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس میں خطرہ بھی تو بہت ہے، میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی جینری نے کہا۔ ہم میں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، گاڈ نے چاہا تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ ہم میں سے کسی کی جان نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم میں سے کسی کو مارنا ہوتا تو کب کا مار چکے ہوتے، میں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ بہرحال ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم یہاں سے تبھی فرار ہو سکتے ہیں جب ہم ایلڈر اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیں۔ مورس بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ماریانا نے میری بات کی حمایت کی۔ ہمیں متحد ہو کر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ پھر ہم ایلڈر اور اس کے ساتھیوں پر قابو پانے کے طریقے کے مختلف پہلوؤں پر ڈسکس کرتے رہے۔ گو اس میں بہت خطرہ تھا، لیکن میں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دفتن دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سن کر ہم سب نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا اور ایلڈر اپنے 4 مسلح ساتھیوں سمیت فلمی انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ہم سب بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن کرسٹل اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ ایلڈر کی آمد چونکہ ہمارے لیے غیر متوقع تھی، اس لیے ہم سب سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایلڈر نے باری باری ہم سب کو جائزانہ نظروں سے دیکھا، پھر کرسٹل کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے لڑکی؟ میں ٹھیک ہوں، کرسٹل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہمکاری بھرنے کے بعد ایلڈر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، دونوں لڑکیوں کو لے چلو۔ اوکے باس، آؤ ریڈسن، ایک مسلح آدمی نے جواباً کہا اور پھر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات سن کر ہم سب بھی چونک پڑے تھے۔ وہ جیسے ہی کرسٹل اور ماریانا کی طرف بڑھے تو کرسٹل ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ نہیں نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، کرسٹل چیخی۔ ماریانا بھی پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن دونوں مسلح آدمیوں نے دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے، جبکہ ایلڈر کے باقی مسلح ساتھیوں نے اپنے اپنے اسلحے کا رخ ہماری طرف کر دیا تھا۔ چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، براؤن بھی چیخا، اور وہ کرسٹل کو چھڑانے کی غرض سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کرسٹل کا بازو پکڑنے والے آدمی نے اپنے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا اور غرایا۔ آگے مت بڑھو ورنہ بھیجا اڑا دوں گا۔ اس کے لہجے میں درندے کی سی غراہٹ تھی، اور برون خوفزدہ ہو کر جہاں کھڑا تھا وہیں اس کے پیر کارپٹ سے جم گئے۔ اوئے چلو، وہ کرسٹل سے بولا۔ اس دوران دوسرا آدمی ماریانا کو گھسیٹتا ہوا باہر لے جا چکا تھا۔ کرسٹل بری طرح چیخ رہی تھی، مچل رہی تھی، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس آدمی پر جھپٹ پڑوں، لیکن باوجود دل چاہنے کے ایسا نہ کر سکا۔ وہ مسلح تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، اس لیے ہم تینوں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ عین اسی لمحے جینری نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آدمی پر حملہ کرنا چاہا، لیکن شاید وہ آدمی اس کی طرف سے چوکنا تھا، اس لیے اس نے برقی صورت سے جینری کے پیٹ میں لات رسید کر دی اور وہ کراہتا اور لڑکھڑاتا ہوا عقب میں پڑے بستر پر جا گرا۔ لات مارنے والے نے فوجی بوٹ پہنا ہوا تھا، اس لیے جینری کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے بستر پر اوندھے منہ ہو گیا۔ اور کسی کو مار کھانے کا شوق ہے تو وہ آگے آ جائے، ایلڈر نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور باری باری مجھے اور برون کو دیکھا۔ جواباً میں ہونٹ بھینچ کر رہ گیا، غصے سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ کرسٹل بدستور چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن وہ مسلح آدمی بالآخر اسے بھی گھسیٹ کر باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جانے کے باوجود کرسٹل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ایلڈر اور اس کے ساتھی باہر گئے اور دروازہ بند ہو گیا تو اس کی آواز مدھم ہو گئی اور رفتہ رفتہ گم ہو گئی۔ برون اور میں ہم دونوں ہی جینری کی طرف بڑھے۔ برون نے اسے سیدھا کیا تو اس نے اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر تکلیف کے شدید ترین تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، جینری نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ بس پیٹ میں تھوڑا سا درد ہے، میں میڈیسن لے آتا ہوں، میں نے کہا تو جینری نے مجھے روک دیا۔ نہیں رہنے دو، میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات بدستور موجود تھے اور وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیٹ پر پڑنے والی ضرب خاصی خطرناک ہوتی ہے، میں بھی کئی بار پیٹ پر ضربیں کھا چکا ہوں، لیکن چونکہ میں لڑائی کے داؤ پیچ جانتا ہوں اس لیے میں اپنا دفاع کر لیتا ہوں۔ البتہ جینری ایک عام سا لڑکا تھا، یقیناً اس کا لڑائی بھڑائی سے دور تک کا واسطہ نہیں تھا۔ وہ ماریانا اور کرسٹل کو کیوں لے گئے ہیں؟ جینری نے وہ سوال کیا جس کا ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے ہم خاموشی رہے اور ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا جینری، براؤن نے ششدر لہجے میں کہا۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر شاید ہم کبھی بھی آزادی حاصل نہ کر سکیں۔ ہم بھلا کر ہی کیا سکتے ہیں؟ جینری نے بیزاریت سے کہا۔ تم نے دیکھا نہیں، میں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، لیکن میرا کیا حشر ہوا؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے جینری۔ دفعتاً براؤن پھٹ پڑا تو ہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میری وجہ سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جینری بھی حیران تھا۔ نہ تم جنگل میں پکنک منانے کا پروگرام بناتے
اور نہ ہی ہم سب آج یوں بے بس ہوتے، برون نے غصے سے کہا۔ تم بھول رہے ہو، جینری بھی غصے میں آ گیا۔ یہ پروگرام تمہاری گرل فرینڈ کرسٹل کا تھا، تم اسے ہی مورود الزام ٹھہرا سکتے ہو۔ میں تو جنگل میں پکنک منانے کے ویسے بھی خلاف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپس میں جھگڑتے میں نے مداخلت کی۔ اوئے تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تم بیچ میں مت پڑو مورس۔ برون کو شاید میرا مداخلت کرنا پسند نہیں آیا تھا، تبھی اس کے لہجے میں ناپسندیدگی کے آثار واضح تھے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ در حقیقت مجھے اس کا رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ تو لڑنے دو ہمیں، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں نچاتے ہوئے بولا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جینری نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مورس ابھی تم خاموش رہو، یہ اپنی گرل فرینڈ کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے مجھے پاگل کہنے کی؟ برون کہتے ساتھ ہی غیر متوقع طور پر جینری پر جھپٹا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جینری کے منہ پر مکہ مار دیا۔ جینری دوسری طرف الٹ کر گرا اور اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ برون واقعی صدمے کے زیر اثر تھا۔ وہ جینری کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس نے جینری پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ صورتحال یکدم ہی بدل گئی تھی۔ مکے کھانے کے باعث جینری کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی۔ میں چند لمحے تیکھی نظروں سے برون کی طرف دیکھتا رہا، پھر بادل نخواستہ مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر نہ صرف برون کو روکنے کی کوشش کی بلکہ اسے بمشکل گھسیٹ کر جینری کے سینے سے اتارا۔ برون واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کارپٹ پر بٹھایا تو اس نے عالم تیش میں میرے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ اس کا مکہ میرے جبڑے پر لگا تھا جس سے میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا اور وہ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور جواباً میں نے بھی برون کے منہ پر مکہ مار دیا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی اور کارپٹ پر پہلو کے بل گرتے ساتھ ہی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رد عمل کے طور پر جوابی وار کرتا، عین اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایلڈر غصیلے انداز میں دندناتا ہوا اپنے دو مسلح ساتھیوں کے ساتھ اندر آیا۔ اوئے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ آتے ساتھ ہی اس نے کرخت لہجے میں ہم سے کہا۔ جواباً برون اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور بولا، تم بتاؤ کرسٹل اور ماریانا کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایلڈر تک پہنچتا، ایلڈر کے دونوں ساتھی سامنے آ گئے۔ پھر ایک نے برون کو زور سے دھکا دیا تو وہ اچھل کر پشت کے بل کارپٹ پر گرا اور اٹھتے ساتھ ہی وہ ان کو موٹی موٹی گالیوں سے نوازنے لگا، لیکن اس کی گالیوں کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب اگر کسی نے شور کیا یا لڑائی کی تو اس کا بہت برا حشر کیا جائے گا، ایلڈر نے زہر خند نظروں سے ہم سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ جینری بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور افسوس بھری نظروں سے برون کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد برون اٹھ کر اپنے بستر پر جا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے مکے نے اس کے چہرے پر سرخ نشان ثبت کر دیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے فراق میں پریشان تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی عقل و فہم کھو بیٹھتا۔ میں بھی پریشان تھا اور جن حالات سے میں گزر کر یہاں تک پہنچا تھا یہ میرے لیے انتہائی دردناک لمحات تھے، لیکن میں نے خود پر کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ ہمیں اسی طرح بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ ہم میں سے کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد برون اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ شاید وہ اندر ہی اندر شرمندہ تھا۔ چند لمحے کارپٹ کو گھورتے رہنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ سوری مورس، مجھے تم سے بلا وجہ نہیں جھگڑنا چاہیے تھا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ اٹس اوکے، میں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں تمہاری کنڈیشن سمجھ سکتا ہوں، یہ فطری عمل ہے۔ اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو شاید ایسا ہی ریئیکٹ کرتا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کارپٹ کو گھورنے لگا۔ پھر وہ بولا تو اس کی آواز نمناک تھی، مجھے کرسٹل سے بہت محبت ہے، اس سے دور ہونا میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، ایک ایک لمحہ میرے لیے اذیت سے کم نہیں ہے۔ سمجھ سکتا ہوں برون، میں نے روایتی لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، اور کیا کہتا، اس حالت میں انسان سوجھ بوجھ سے عاری ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، ہائپر ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو مورس، برون نے لمبی سانس لے کر کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کرسٹل کو نہیں بچا سکا، پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے گئے ہیں۔ برون کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ واقعی کرسٹل سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے فراق میں رنجیدہ ہے۔ اس دوران جینری خاموش بیٹھا رہا تھا، لیکن وہ بھی افسردہ دکھائی دیتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہاں گہری خاموشی نے راج کرنا شروع کر دیا۔ پھر برون جینری کی طرف متوجہ ہوا۔ جینری میرے دوست، آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، جینری نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں اس موقع پر تحمل سے کام لینا ہوگا، تم فکر مت کرو، ہم کرسٹل اور ماریانا کو بچا لیں گے۔ اسی طرح ہم باتیں کرتے رہے۔ جینری برون کو تسلیاں دیتا رہا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ میں جانتا تھا یہ محض طفل تسلیاں ہیں،
مسلح افراد کی موجودگی میں ہم کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ وقت گزرتا رہا اور برون کی بے چینی بڑھتی رہی۔ جب رات ہو گئی اور نہ ہی ماریانا واپس آئی اور نہ ہی کرسٹل، تو برون کی برداشت بھی حد سے سوا ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور زور زور سے بجانے لگا۔ ساتھ ہی وہ چیخا، ایلڈر، کرسٹل اور ماریانا کہاں ہیں؟ جواب دو۔ کئی لمحے گزرنے کے بعد کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا تو برون کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ دوبارہ چلایا، کیا تم بہرے ہو گئے ہو ایلڈر؟ خبیث انسان، ہماری ساتھیوں کو ہمارے حوالے کرو۔ یاد رکھو میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ برون کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا بولتا جا رہا تھا۔ بادل نخواستہ میں اور جینری اسے پکڑ کر بستر پر لے آئے۔ کرسٹل کی جدائی نے شاید اس کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ برون پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، جینری نے اسے سمجھایا۔ تمہارے چیخنے چلانے سے ظالم انسانوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، فضول میں خود کو تھکا رہے ہو۔ میں ایلڈر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، برون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے کرسٹل کی بے حد فکر ہو رہی ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ تو کیا تمہارے چیخنے چلانے سے وہ کرسٹل کو واپس بھیج دیں گے؟ جینری نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دونوں واپس آئیں گی۔ کیا مطلب؟ برون ششدر رہ گیا۔ جینری جواباً خاموش رہا، تاہم میں تفہیمی انداز میں برون سے مخاطب ہوا۔ دیکھو برون، چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جینری ٹھیک کہتا ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ کرسٹل اور ماریانا اب واپس نہیں آئیں گی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ شدت غم سے اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ بہرکیف کافی دیر تک ہم اسے سمجھاتے رہے، حالات سے سمجھوتا کرنے کا کہتے رہے۔ جب لائٹ آف ہو گئی اور نائٹ بلب جل اٹھا تو ہم سمجھ گئے کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں اور جینری اپنے اپنے بستروں پر لیٹے گہری سوچوں میں مستغرق تھے جب برون دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دیوار کے ساتھ ایک مجسمہ رکھ دیا گیا ہو۔ وہ رات ہم نے سوتے جاگتے ہوئے گزار دی۔ یقیناً کرسٹل اور ماریانا وہاں موجود نہیں تھی۔ اگر موجود تھیں تو وہ کسی اور کمرے میں قید ہوں گی، یا پھر ممکن ہے یہاں سے کہیں اور جگہ لے جائی گئی ہوں گی۔ یہ میرا قیاس تھا، جس کا ذکر میں نے برون اور جینری سے نہیں کیا تھا، کیونکہ برون پھر جذبات میں آ جاتا۔ شاید صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن زور زور سے دروازے پر دستک دینے کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو برون کھڑا پھر دروازہ بجا رہا تھا، ساتھ ہی وہ ایلڈر کو بھی پکار رہا تھا۔ میں نے جینری کی طرف دیکھا تو وہ بھی بیدار ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ لو، پھر سے اسے دورہ پڑ گیا ہے، جینری نے کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بڑبڑانے کے ساتھ ہی اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ میں نے بھی ایک ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ برون تو واقعی کرسٹل کے فراق میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس موقع پر کیا کروں۔ رات بھی برون کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے دماغ میں شاید کوئی بات نہیں بیٹھ رہی تھی۔ جب وہ بار بار دروازہ پیٹ کر تھک چکا اور دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتا ہوا واپس جا کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چیخنے چلانے کے باعث میری نیند اڑ گئی تھی، اس لیے میں بستر سے نکل کر واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد میں واپس بستر پر آ کر بیٹھا تو برون کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گہری سوچوں میں گم تھا اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے لگتا تھا جیسے وہ کچھ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ میں بھی اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گیا، البتہ جینری بدستور سو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد برون نے مجھ سے ایک بے تکا سا سوال کر دیا، مورس، کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، ساتھ ہی میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ یک لخت مجھے شانزے یاد آ گئی۔ تم بتاؤ تو صحیح، وہ بضد تھا۔ ہاں ہے، میں نے شانزے کا تصور کرتے ہوئے جواباً کہا۔ کیا تم اسے یاد کرتے ہو؟ برون بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں کرتا، میں نے اعترافی لہجے میں کہا، لیکن میں بھی کرسٹل کو یاد کر رہا ہوں، وہ بولا تو اس کے لہجے میں بے پناہ یاسیت تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اس کی سوئی کرسٹل پر ہی اٹکی ہوئی تھی اور مجھے اس کی بات سن کر کوفت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت میں مکمل ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تشفی آمیز لہجے میں کہا، بہتری کی امید رکھو، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا۔ برون اپنی رو میں کہے جا رہا تھا، کرسٹل بہت معصوم لڑکی ہے، اس نے میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کی، ہم دونوں جلد شادی کرنے والے تھے، لیکن کہنے کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گیا۔ آواز شاید اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس موقع پر اب میں کیا کہتا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرکیف میں خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جینری بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 2 روز مزید گزر گئے، لیکن کرسٹل اور ماریانا کے حوالے سے کچھ معلوم نہ ہو سکا اور نہ ہی ایلڈر یا اس کا کوئی ساتھی آیا۔ برون بھی کرسٹل کی بابت معلوم کرنے کے لیے دروازہ بجاتا رہتا تھا، لیکن اس کے چیخنے چلانے پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا
اور بالآخر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا تھا، لیکن وہ غم کی تصویر ضرور بنا رہتا تھا، اور ان 2 دنوں میں وہ واقعی صدیوں کا بیمار لگنے لگا تھا۔ تیسرے روز غالباً دوپہر کا وقت تھا، ہم لنچ کر رہے تھے۔ برون بمشکل ہی کھانا زہر مار کر رہا تھا۔ لنچ سے فارغ ہو کر ہم کرسیوں پر بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز ہمیں سنائی دی۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی برون نے پرجوش انداز میں کہا، شاید کرسٹل اور ماریانا آ گئی ہیں۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا۔ حسب سابق ایلڈر کی اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ انٹری ہوئی۔ ان کے ساتھ کرسٹل اور ماریانا نہیں تھی۔ برون کو مایوسی ہوئی جو اس کے چہرے پر واضح دکھائی دی تھی۔ بڑے بے چین ہو؟ ایلڈر نے برون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہماری ساتھی لڑکیاں کہاں ہیں؟ تبھی جینری نے ایلڈر سے پوچھا۔ ان کو بھول جاؤ، جواباً ایلڈر نے سرد لہجے میں کہا۔ مطلب؟ میں بھی چونکا۔ وہ اب واپس نہیں آئیں گی، ایلڈر نے صراحت سے کہا۔ وہ واپس کیوں نہیں آئیں گی؟ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ برون کہنے کے ساتھ ہی جارحانہ انداز میں ایلڈر کی طرف بڑھا، لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ اس کا جارحانہ انداز اسے کسی مصیبت سے دو چار کر سکتا تھا، لیکن شاید وہ تو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو مورس، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، اور ساتھ ہی اپنا بازو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ ہوش سے کام لو برون، میں نے عالم ضبط سے کہا۔ کیوں اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہو؟ برون ہونٹ بھینچ کر رہ گیا، شاید وہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ کر ایلڈر کی طرف دیکھا۔ ہماری ساتھی لڑکیاں واپس کیوں نہیں آئیں؟ کیونکہ انہیں ان کے خریدار اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ایلڈر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، تم نے انہیں فروخت کر دیا ہے؟ جینری صدمے کے زیر اثر بولا۔ ہاں، ایلڈر زیر لب مسکرایا۔ اب تم تینوں میں سے ایک کی باری ہے، کون فروخت ہونا چاہے گا؟ تم یا یہ یا وہ؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے باری باری ہم تینوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دریافت بھی کیا۔ ذلیل انسان، تم نے ہماری ساتھیوں کو فروخت کر دیا ہے۔ جینری غصے سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اذیت ناک چیخ مارتا ہوا اچھل کر قالین پر گر گیا۔ وہ جیسے ہی ایلڈر کی طرف بڑھا تھا تو اس کے ایک ساتھی نے تیزی سے گھوم کر جینری کے پیٹ میں لات مار دی تھی۔ نتیجتاً اب وہ قالین پر پڑا کرا رہا تھا۔ ایلڈر کی بات سن کر میرا شک پختہ ہو گیا تھا۔ وہ واقعی انسانی اسمگلر تھے۔ یہ پورا ایک ریکٹ ہی تھا جو امریکہ کے جزیروں اور جنگلوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ سٹاگر کا کام جزیروں کی سیر یا جنگلوں میں پکنک منانے آنے والے لڑکے لڑکیوں کو اغوا کر کے ایلڈر کو فروخت کرنا تھا، اور ایلڈر ان کو بھاری معاوضے پر آگے فروخت کر دیتا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ خریداروں میں مرد و زن دونوں ہی شامل تھے۔ مرد خریدار لڑکیاں خرید کر لے جاتے تھے اور عورت لڑکوں کو خریدتی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ تم نے ان کو کیوں فروخت کیا ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے مسٹر مورس، ایلڈر خفیف سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہوا اور برون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، چلو تم آ جاؤ، تم بہت بے صبرے ہو۔ نہیں، میں نہیں آؤں گا، برون نے یکدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں ابھر آئی تھی۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے پریشان کن تھی۔ میرے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی تھی۔ چلو دفعتاً، ایلڈر نے کرختگی سے کہا۔ اس کا چہرہ نہ صرف اسپاٹ ہو گیا تھا بلکہ غصے کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ برون مسلسل سر انکار میں ہلا رہا تھا۔ پھر جب اسے کچھ نہ سوجھا تو وہ دوڑ کر واش روم میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ ایلڈر نے منہ بنایا اور اسی سے مخاطب ہوا جس نے جینری کے پیٹ میں لات ماری تھی۔ مورگن، تمہارے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہے؟ یس باس، مورگن نامی نوجوان نے جواباً کہا۔ دروازہ کھولو اور اسے گھسیٹ کر باہر لے آؤ۔ مورگن نے اپنے ایک ساتھی کو چلنے کا اشارہ کیا اور واش روم کے دروازے کی طرف بڑھے۔ مورگن نے پتلون کی جیب سے ایک چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ دونوں برون کو گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ برون ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ دو تھے اور وہ اکیلا۔ وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب میں اور جینری قید خانے میں رہ گئے تھے۔ ایلڈر کے باقی ساتھیوں نے پستولوں سے مجھے کور کیا ہوا تھا تاکہ میں کوئی حرکت نہ کر سکوں۔ ان کے جانے کے بعد میں جینری کی طرف بڑھا جو ابھی تک قالین پر پڑا کرا رہا تھا۔ جینری، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں، کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ بولا تو اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ ہم انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ ہاں، مجھے پہلے ہی شک تھا، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا، جینری نے کہا۔ اس سے کیا ہو جاتا؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ کیا ہم کرسٹل، ماریانا اور برون کو بچا پاتے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ ہم واقعی کچھ نہ کر سکتے، اور دیکھنا جلد ہم دونوں کو بھی فروخت کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں انسانوں کو خریدنے والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا تھا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی اور سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
جو مجھے خریدے گا کیا مجھے اپنی ساری زندگی اس کا غلام بن کر گزارنی ہوگی؟ ایسی کئی سوچیں میرے دماغ میں گردش کرتی رہیں۔ سوچوں اور فکروں سے جان چھڑانے کی خاطر میں اپنے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسی طرح مزید 2 روز گزر گئے۔ وہ دن بھی بہت اذیت ناک تھے، ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط محسوس ہوتا تھا۔ یہی پریشانیاں دامنگیر تھیں کہ جلد ہی ہمارے خریدار بھی ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور اس کے بعد نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے۔ جینری نہ صرف بے حد افسردہ تھا، بلکہ وہ خاموش خاموش سا ہو گیا تھا۔ ایک روز لنچ کے بعد اس نے مجھ سے کہا، مورس کیا یہاں سے نکلنے کی تمہاری خواہش ہے؟ وہ بے حد پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہم اس وقت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خواہش؟ میں بے اختیار چونکا۔ بالکل، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے۔ وہ اٹھ کر قریب پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور پرجوش مگر دھیمی آواز میں بولا، مورس اگر ہم کوشش کریں تو یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ اس کی بات سے میری الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایسے کہ لمحہ بھر اس نے سوچا اور کہا، جب ایلڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے گا تو ہم ان پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ اتنا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا مقصد ہمیں مارنا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ایک سے بھی اسلحہ چھین لیں تو ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میری رائے جاننے کی خاطر دیکھا۔ یہ بہت مشکل کام ہے جینری، میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا۔ الٹا ہمیں لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ گویا مکمل پلاننگ کر چکا تھا، اس لیے مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں جو ہمیں خریدے گا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے، ہم سے کیا کام کروائے۔ میں پرسوچ نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھی اور اس کے ارادے پختہ دکھائی دیے۔ لیکن میں یا تم کسی سے اسلحہ کیسے چھینیں گے؟ میں نے ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے اور ایسی صورت میں ان میں سے کسی پر قابو پانے کے چانسز صرف 10% ہیں۔ ہاں، البتہ اگر دروازہ اندر کی طرف کھلتا تو ہم میں سے کوئی بھی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر اپنی کارروائی کر سکتا تھا۔ یہ بات میں نے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد کی تھی، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ اگر دروازہ اندر کی طرف کھلتا تو میں یقیناً آزادی کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا۔ جینری میری بات پر قائل ہوتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، بہرحال اگر تم راضی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اوکے، تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا، شکریہ مورس۔ اب ہمیں ایلڈر یا کسی اور کے آنے کا انتظار تھا، لیکن دن رات گزرتے رہے، ان میں سے کوئی بھی ہمارے کمرے میں نہ آیا۔ کچن میں کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود تھا، اس لیے ہم کھانے کے بہانے بھی کسی کو نہیں بلا سکتے تھے۔ کوئی ایسا جواز چاہیے تھا کہ جو حقیقی ہو۔ نہ جانے اور کتنے روز گزر گئے، لیکن ہم اسی کمرے میں رہے۔ اب تو میں نے دن اور راتیں گننا ہی چھوڑ دی تھی اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن جینری بے حد پرجوش تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کرے، لیکن شاید اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ البتہ میرا اور جینری کا ساتھ چند روز کا تھا۔ کچھ روز سے میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا بخار بھی ہو گیا تھا۔ میں نے بخار کا سیرپ پی لیا تھا، لیکن اس سے کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ جینری میرا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ مجھے نہ صرف واش روم میں لے جاتا بلکہ میرے لیے ناشتہ، ڈنر اور لنچ بھی لے آتا تھا۔ میں اس کا بے حد ممنون تھا، لیکن طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھ پر نڈھال پن بھی طاری تھا۔ 2-3 روز کے بعد میری طبیعت تو سنبھل گئی، لیکن جسم میں کمزوری ضرور تھی، جو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانی تھی۔ میری سنبھلی حالت دیکھ کر جینری نے بھی اطمینان کا سانس لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تھینک گاڈ تمہاری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی متشکر لہجے میں کہا۔ تمہارا بھی شکریہ کہ تم نے میرا بہت خیال رکھا۔ ارے اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، جینری میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مشکل میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اگر میری طبیعت خراب ہوتی تو کیا تم میری ہیلپ نہ کرتے؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ صحیح کہتے ہو، میں نے اس کی بات کی تائید کی۔ آگے ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، زندگی اس نہج پر لے آئے گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں یاسیت، دکھ، اذیت کیا کچھ نہیں تھا۔ جواباً میں نے اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 94 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز مزید گزرا تھا کہ میری طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ ایک بار پھر میں بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ جینری بھی میری حالت کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا
اور دوبارہ سے میری خدمت پر مامور ہو گیا۔ لیکن اس بار تو میڈیسن کھانے اور بخار کا سیرپ پینے کے باوجود طبیعت نے سنبھلنے کا نام ہی نہ لیا۔ مجبوراً جینری نے پہلے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جب وقت گزرنے کے باوجود کسی نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو اس نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ لیکن شاید وہ سب نشے میں دھت تھے یا جان بوجھ کر متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر جینری مایوس ہو کر میرے پاس بیٹھ گیا اور یاسیت سے بولا، سوری مورس، میں نے تو اپنی طرف سے ان لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں دھندلائی ہوئی نظروں سے جینری کو دیکھتا رہا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور حسب سابق ایلڈر اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ وہ جینری کو لینے آئے تھے۔ جینری نے چیخ چیخ کر ایلڈر کی توجہ میری طرف مبذول کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کا چیخنا فضول گیا۔ کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ ہم دونوں نے انسانی سمگلروں سے نجات پانے کا جو طریقہ سوچا تھا وہ بھی اکارت گیا تھا۔ اب اس قید خانے میں اکیلا ہی بخار میں پھونکتا رہ گیا تھا۔ مجھ پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اسی حالت میں مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں 12-13 سال کا تھا، ایک بار میں شدید بخار میں مبتلا ہوا تھا تو میری امی فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ابو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے اور دوائی لینے کے بعد وہ مجھے گھر لے آئیں اور پانی میں پٹیاں بھگو بھگو کر میرے سر پر رکھی تھی تاکہ بخار سر پر نہ چڑھ جائے۔ امی نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور اللہ سے میری صحت یابی کے لیے دعائیں کی تھی۔ اسی لمحے مجھے امی بہت یاد آئیں اور میری آنکھیں نم ہو گئی۔ تبھی مجھے عالم غنودگی میں احساس ہوا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے۔ لمحہ بھر کے بعد مجھے نرم و گرم ہاتھ کا اپنی پیشانی پر احساس ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، او ہو، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ آواز ایلڈر کی تھی۔ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، نسوانی آواز نے کہا۔ تم ڈاکٹر جیکب کو بلاؤ، وہ اس کا علاج کرے گا۔ اگر یہ مر گیا تو ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میڈم، ایلڈر بولا، میں ابھی ڈاکٹر جیکب کو کال کرتا ہوں۔ میں نے نیم واں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے میڈم کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس کی شکل دھندلائی سی دکھائی دی۔ تاہم کچھ لمحوں کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے اور میں ایک بار پھر بخار میں پھونکتا تنہا رہ گیا۔ اس حالت میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گیا تھا۔ دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے ڈاکٹر جیکب کی آمد کب ہوئی، مجھے علم نہ ہو سکا۔ البتہ اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہ آیا تھا اور اس نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد میرے بازو میں انجیکشن لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے کافی دیر کے بعد میری حالت سنبھل گئی تھی اور بخار بھی قدرے کم ہو گیا تھا۔ وقت کا تو علم نہیں تھا، لیکن جب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں لائٹ چل رہی ہے اور وہاں ایک مسلح آدمی کرسی پر بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس نے مجھے اٹھنے اور نیم دراز حالت میں بیٹھنے میں میری مدد دی۔ میری کمر کے پیچھے 2 تکیے رکھ دیے۔ میں تمہارے لیے بریڈ لاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ تم کچھ کھا لو، پھر ڈاکٹر جیکب تمہیں چیک کرنے آئے گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچن سے میرے لیے بریڈ اور نیم گرم دودھ لے آیا۔ میرا دل بریڈ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ جب تک پیٹ میں کچھ جائے گا نہیں، دوائی نہیں کھا سکوں گا اور نہ ہی ڈاکٹر جیکب انجیکشن لگائے گا۔ بہرکیف آدھی بریڈ میں نے زہر مار کی اور دیوار کے ساتھ سر لگا دیا۔ مسلح آدمی برتن کچن میں رکھ کر واپس آ گیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ میری طرف ہی دیکھتا رہا۔ کئی لمحات خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ مورگن تھا جو ہر بار ایلڈر کے ساتھ ہوتا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ڈاکٹر جیکب اور ایلڈر اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر مسلح آدمی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا اس نے ناشتہ کر لیا ہے؟ ڈاکٹر جیکب نے مسلح آدمی سے پوچھا۔ ہاں ڈاکٹر، اس نے آدھی بریڈ کھائی ہے، جواباً مسلح آدمی نے بتایا تو ڈاکٹر جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ڈاکٹر جیکب نے حسب معمول میرا چیک اپ کیا اور انجیکشن تیار کرتے ہوئے ایلڈر سے بولا، مسٹر ایلڈر، اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہے، میں اسے طاقت کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، امید ہے یہ شام تک حشاش بشاش ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر جیکب ایلڈر اور مسلح آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ شام تک واقعی میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور میں خود کو چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا۔ میں تنہا قید خانے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی جسے میڈم کہہ کر بلایا جا رہا تھا؟ کیا وہ بھی انسانی سمگلروں کے گینگ کا حصہ تھی؟ جب ہمیں یہاں لایا گیا تھا تو ہمیں کوئی عورت دکھائی نہیں دی تھی۔ شاید یہ میڈم آج ہی آئی تھی۔ میں اکیلا قید خانے میں شب و روز گزارنے لگا۔ در حقیقت میں انتظار میں تھا کہ کوئی مجھے خریدے اور یہاں سے لے جائے تو میں آزادی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کروں۔ ان حالات تک پہنچنے کا ذمہ دار میں نے ہیری ٹام کو قرار دیا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے میں انڈیا نہ جا سکا تھا اور اس نے مجھے برائی کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے میں فرار ہو کر دوبارہ
کسی اور گروہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ نہ جانے اور کتنے مصائب جھیلنے باقی تھے، نہیں جانتا تھا۔ مجھے اس قید خانے میں اکیلے رہتے ہوئے شاید 2 روز ہی گزرے تھے کہ ایلڈر اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ ایلڈر کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن خناٹ ضرور دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اس کے سخت ہونے میں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ آنکھوں پر لومڑی کی سی چمک تھی۔ وہ بلیک کلر کے لباس میں ملبوس تھی اور اس نے سر پر ہیٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایسے بغور دیکھ رہی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے میرے جسم کا ایکس رے کر رہی ہو۔ میں بھی انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ شاید میرے بکنے کا وقت آ گیا ہے۔